بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یبعث لہذه الامت علی کل مئۃ سنۃ من یجدد لها دینها صدق رسولہ النبی الکریم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے اختتام پر ایک مجدد بھیجتا ہے اور بھیجتا رہے گا جو ان کے دین کو تازہ کرے گا۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے ادوار میں اٹھنے والے فتنوں کی فضا احیاء شریعت اور تجدید دین کے لیے کاوشیں کی، ان میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ائمہ اربعہ حجت الاسلام سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شیخ احمد سرہندی المعروف مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیر فہرست ہیں۔ یہ وہ مبارک نفوس قدسیہ ہیں جن کی جہد مسلسل سے اسلام کی اصل شناخت ہوئی اور اسلامی تعلیمات کا نفاذ ہوا۔ اس عظیم خدمت کے لیے 14ویں صدی میں اللہ تبارک و تعالی نے ہندوستان کے شہر بریلی سے ایک عظیم عاشق رسول کو منتخب فرمایا، جنہیں دنیا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت عالم شریعت پیر طریقت راہبر شریعت پیکر رشد و ہدایت تاجدار ولایت شیخ الاسلام والمسلمین ضیاء الملت والدین وارث الانبیاء والمرسلین سراج الفقہاء والمحدثین زبدۃ العارفین والسالکین تاج المحققین سراج المدققین حامی السنن ماحی الفتن مجدد اعظم الشاہ امام احمد رضا قادری محدث رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے وہ عظیم ان کی خدمات پیش کی اور فتنوں کی سرکوبی کی۔ جس دور میں آپ کی ولادت ہوئی اس دور میں کہیں تو شان الوہیت پہ حملے ہو رہے تھے، کہیں شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ حملے ہو رہے تھے، اور کہیں صحابہ کرام کی ذات تنقیص کا نشانہ بنائی جا رہی تھی، کہیں آل بیت اطہار کی عظمتوں کو کم کیا جا رہا تھا، کہیں خارجیت کا فتنہ تھا، کہیں ناسبیت کا فتنہ تھا، کہیں رافضیت کا فتنہ تھا، کہیں دہریت کا فتنہ تھا۔ تو اس طرح جب آپ جس دور میں پیدا ہوئے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ذریعے اسلام کی تجدید فرمائی، اور اسلام کے اوپر جو حملے ہو رہے تھے، دین پر حملے ہو رہے تھے، تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آپ نے ان کو دور فرما کر کے احیاء سنت احیاء شریعت کا کام سر انجام دیا۔ اعلیٰ حضرت ایک عظیم علمی گھرانے سے تعلق رکھنے والی شخصیت ہیں۔ آپ کے والد گرامی بھی ولی کامل، آپ کے دادا جان بھی ولی کامل۔ جب آپ کی ولادت ہو گئی، پھر اس کے بعد جب آپ کی عمر شریف 4 سال اور کچھ ماہ ہوئی تو آپ نے ناظرہ قرآن مجید مکمل فرما لیا۔ اس کے بعد جب آپ کی عمر مبارک 6 سال ہوئی تو آپ نے حضور علیہ السلام کے میلاد شریف پر ایک مدلل بیان فرمایا، اور اس بیان کو علماء نے سنا اور علماء حیران رہ گئے۔ اتنے عظیم دلائل حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت پر، یہ اعلیٰ حضرت کا ہی خاصہ ہے۔ اس کے بعد جب آپ کی عمر شریف 13 سال 10 ماہ اور 4 دن ہوئی، آپ کے پاس ایک فتویٰ آیا رضاعت کے مسئلہ پر، آپ نے اس کو تحریر فرمایا اور اپنے والد گرامی کو چیک کروایا۔ جب انہوں نے دیکھا، وہ ہش ہش کر کے اٹھے، خوش ہوئے کہ بیٹے کا یہ عظیم کارنامہ ہے، اور وہی آپ کی بلوغت کی عمر تھی۔ آپ کے اس فتویٰ پہ اتنے پرمسرت ہوئے آپ کے والد گرامی کہ انہوں نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو اپنے سینے سے لگا، پھر اس کے بعد ان کی ڈیوٹی لگا دی، آخر دم تک آپ فتویٰ نویسی کا کام سر انجام دیتے رہے۔ اور اعلیٰ حضرت کی خدمات کو اگر دیکھا جائے، جو فتنہ اس دور میں آپ اٹھا، چاہے وہ علی گڑھ یونیورسٹی کا ہو سر سید احمد خان کی صورت میں، یا اور کوئی فتنہ ہو، نیچریت کا ہو، دہریت کا ہو، امام اہل سنت نے اس کی ایسی سرکوبی کی کہ اس فتنے نے پھر سر نہ اٹھایا۔ اعلیٰ حضرت آپ سے جب سوال کیا جاتا تو آپ سوال کا جب جواب دیتے تھے تحریری صورت میں، صرف ہاں اور نہ میں جواب نہیں دیتے، بلکہ آپ دلائل کے انبار لگا دیتے۔ ایک مسئلہ کے اوپر جواب دینے میں کئی احادیث مبارکہ، کئی قرآنی آیات کو ضبط تحریر لاتے،
اور فقہائے کرام کی عبارات ان کو ضبط تحریر کرتے تو اس طرح ایسا مسکت جواب ہوتا کہ اس کے بعد جواب کسی اور سے حاصل کرنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مکہ شریف جب گئے تو وہاں پر لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب پہ اعتراضات کیے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آپ نے پہلے تو 2 گھنٹے مسلسل دلائل دیے، پھر جب لوگوں نے مطالبہ کیا ایک کتاب تحریر کرنے کا تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب پر ایک زبردست کتاب تحریر فرمائی، جس کو مکہ کے علماء پڑھ کر حیران رہ گئے، اور جو وہاں کے دیابنا تھے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر تنقیص کر رہے تھے اور آپ کے علم غیب کے منکر تھے، ان علماء مکہ نے، شریف مکہ نے جب اس کتاب کو پڑھا اور وہ بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ اللہ یوتی، اللہ عطا فرماتا ہے، وہؤلاء یمنعون، اور یہ جو دیابنا ہیں یہ منع کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا ہے اور یہ منع کرتے ہیں، یہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو احباب ذی وقار سامعین و ناظرین، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آپ کا عقیدہ، آپ کا نظریہ، آپ کی عظیم سوچ جو ہم تک پہنچی، آج ہمارے عقیدے الحمدللہ محفوظ ہیں۔ ہم آپ کی اسی جو قرآن و سنت سے آپ نے عقائد کو لیا ہے اور اپنے فتاوی رضویہ شریف میں اپنی کتب کے اندر ضبط تحریر فرمایا ہے، وہی آج ہم تک پہنچے ہیں، اور آج ہماری پہچان اعلیٰ حضرت کے نام سے ہے۔ بریلی شریف کی نسبت ہمارے ساتھ، اور ہم اس کے اوپر فخر کرتے ہیں کہ ہماری نسبت ایک عظیم ولی کامل کے ساتھ ہے اور ایک عظیم محدث، اور جو سراج الفقہا ہیں۔ اگر زمانے کے اگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھنا ہو، آپ جیسے دین کی خدمات کو دیکھنا ہو، تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو دیکھ لیا جائے۔